آیت اللہ شیخ علی اکبر نہاوندی، یہ بہت ہمارے ایک عظیم عالم گزرے ہیں، حدیث اور رجال کے ایک بہت بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ آیت اللہ شیخ علی اکبر نہاوندی مشہد میں ہوتے تھے، اور تقریباً آج سے تقریباً 60 70 75 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، اور ان کی بہت مشہور کتاب العبقری الحسان کے نام سے یہ ہے۔ اچھا، بہت ہی کیونکہ عظمت والے بزرگ تھے یہ، تو جو مشہد میں جو مسجد گوہر شاد ہے یہاں پر یہ نماز جماعت بھی پڑھاتے تھے۔ اب میں ان کی جو بھی ذکر کروں گا ان کا جو واقعہ ہے، تو بہرحال یہ نماز جماعت وہاں پر پڑھاتے تھے۔ تو ایک دفعہ کرامتوں میں ان کی یہ چیز ملتی ہے کہ ایک دفعہ یہ نماز ظہرین پڑھا رہے تھے اور ابھی نماز ظہر پڑھائی تھی، تو نماز ظہر فوراً بعد ہی نماز عصر ہو جاتی ہے۔ اب جب انہوں نے نماز عصر پڑھانے کا وقت شروع ہونے ہی والا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اب شبستان، اچھا وہاں مسجد گوہر شاد اور وہاں دیگر جو ائمہ کے حرم ہیں وہاں پہ بھی مختلف شبستان مساجد کے اندر ہوتے ہیں۔ شبستان کہتے ہیں وہ اس جگہ کو کہ جہاں پہ رات میں جا کر عبادت کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے مسجدیں ابھی ہر وقت کھلی نہیں رہتی ہیں، تو کچھ جگہ ایسی مخصوص ہیں جو شبستان کہلاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ظہر کی نماز ہو گئی ہے، بہت بڑی تعداد میں جماعت موجود تھی ابھی۔ انہوں نے کہا کہ فوراً اب نماز عصر کے لیے شبستان کو چینج کر لیا جائے۔ لوگ بھی بہت پریشان ہوئے، انتظامیہ کے لوگ بھی پریشان ہوئے کہ اتنے بڑے مجمع کو کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کریں۔ بہرحال انہوں نے کہہ دیا تھا کہ نہیں کرنا ہے۔ تو لوگ عصر کی نماز کے لیے جیسے ہی دوسرے شبستان میں پہنچے تو ایک دم بہت زبردست قسم کا زلزلہ آیا، اور وہ جو پرانی شبستان والی جگہ اس کی چھت گر پڑی۔ لوگ بھی حیران اور پریشان ہو گئے کہ اگر ہم لوگ سب یہاں پر اس وقت موجود ہوتے تو سب کے سب لوگ ہلاک ہو جاتے اتنی بھاری چھت گرنے کی وجہ سے۔ تو یہ ان کی بڑی کرامتوں میں سے آیت اللہ شیخ علی اکبر نہاوندی کی سمجھا جاتا ہے یہ۔ اور اس کے بعد سے مسجد گوہر شاد میں شبستان نہاوندی کے نام سے پورا ایک شبستان انہی کے نام سے موسوم ہو گیا۔ تو بہرحال یہ ان کا ایک واقعہ اس لحاظ سے کرامتوں میں ملتا ہے۔ اور رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی فرماتے ہیں، جب میں بالکل بچپن کے عالم میں تھا، یہ ان کے بچپن ہی کے زمانے کی تصویر ہے، تو فرماتے ہیں کہ میں نے مشہد میں صرف 2 ہی علماء کے نام سنے ہوئے تھے، ایک شیخ نہاوندی کا اور شیخ علی اکبر نہاوندی کا۔ ان کے علاوہ میں کسی نام سے شیعہ علماء میں واقف نہیں تھا بچپن میں۔ تو اتنی ایسی شخصیت ہے ان کی شیخ علی اکبر نہاوندی کی۔ ان کی کتاب خزینۃ الجواہر و زینۃ المنابر، جس میں ایک متقی پرہیزگار شخص کا ذکر انہوں نے کیا ہے کہ جس نے یہ بات بتائی کہ میں نے اپنے اوپر ایک بات کو لازم قرار دیا ہوا تھا کہ میں روزانہ ایک معین مقدار میں درود، اب ممکن ہے کہ وہ 100 دفعہ ہو، ممکن ہے 1000 دفعہ ہو، میں روز پڑھا کروں گا۔ تو ایک رات یہ ہوا کہ بہت سارے مہمان جو ہے وہ گھر پر آ گئے، اور جو رات گئے تک رہے میں ان کی مہمان نوازی میں بہت زیادہ مصروف رہا، یہاں تک کہ تھک کے چور ہو گیا۔ جب بستر پہ گیا تو میں نے سوچا کہ آج تو مجھے درود اپنا معین جو میں نے اپنے اوپر کیا ہوا ہے وہ اس کی مجھے تلاوت کرنی ہے، تو آج چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن اس نے کہا نہیں، میں ہر صورت میں جو میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہے میں ضرور اس کی تلاوت کروں گا۔ انتہائی خستگی کی حالت میں بھی اس نے جو ہے وہ درود کی معین مقدار پڑھی اور سو گیا۔ خواب میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ زیارت ہوئی، جس میں پیغمبر اکرم فرما رہے تھے کہاں ہے وہ دہن جو مجھ پر ہمیشہ کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، اور میں اس کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ اب یہ ایک متقی پرہیزگار شخص کہتا ہے کہ میں بڑا خجالت کا شکار ہوا، میں اپنا کردار میرے سامنے تھا کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا تھا کہ میں پیغمبر اکرم سے یہ بات کہوں کہ میں اتنی تعداد میں معین مقدار میں درود پڑھتا ہوں۔ کہہ رہے ہیں لیکن پیغمبر اکرم نے کمال بزرگی سے خود ہی اپنے چہرے کو جھکایا اور میرے چہرے کا بوسہ لیا۔ کہہ رہے ہیں اسی وقت میری آنکھ کھل گئی، خوشی اور فرحت و انبساط کے ساتھ میرے قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، میں نے اپنے پورے گھر والوں کو اسی وقت جگا کر اٹھایا۔ سب لوگ بھی جب جاگے تو دیکھ کر حیران اور سونگ کر حیران و پریشان ہو گئے کہ بہترین ایک خوشبو پورے کمرے کے اندر پھیلی ہوئی تھی، اور ایک اتنی زیادہ تیز خوشبو جو ایک اصفر خوشبو کہلاتی ہے، جو انتہائی تیز خوشبو سمجھی جاتی ہے، وہ کمرے کے اندر پھیلی ہوئی تھی۔ کہہ رہے ہیں اس بات کی اتنی شہرت ہوئی،
اور کہہ رہے ہیں جو اس متقی پرہیزگار شخص کا کہنا ہے جسے شیخ علی اکبر نہاوندی نے اس کا پورا واقعہ نقل کیا ہے کہ 8 روز تک اس کمرے سے اور خود میرے اندر سے وہ خوشبو آتی رہی اور دور دور سے لوگ اس خوشبو کو سونگھنے کے لیے آتے رہے. پیغمبر اکرم کا جو بھی بہرحال یعنی کتنی ان کی نگاہ کرم ایسے فرد کے اوپر ہوگی کہ جو کثرت کے ساتھ اس طرح سے درود کسی ایک شخص کے لیے تو عنایت نہیں ہوگی انشاءاللہ، پر یہ رحمت جو ہے پیغمبر اکرم کی طرف سے دیگر تمام صاحبان ایمان کے لیے بھی ہوگی. تو بہرحال یہ کہ بہت ہی ایک زبردست اور ایک انکریج کرنے والا کہ زیادہ زیادہ کثیر تعداد میں درود روزانہ کی ایک لازم مقدار کے اندر ضرور پڑھنا چاہیے. تو خزینۃ الجواہر فی زینت المنابر میں شیخ علی اکبر نہاوندی نے اس پورے واقعے کو